نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت جل مستہ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے حبیب کو بتا دیا جو میرا محبوب نہیں جانتا تھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اپنے حبیب پر کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ان تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا جو میرا حبیب، میرا خلیل، میرا محبوب نہیں جانتا تھا۔ حضرات محترم، یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کائنات کے اندر اگر کسی شے سے محبت فرماتا ہے، محبت کرتا ہے، تو وہ ایک ذات ہے جس کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے بے پناہ پیار کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، آپ اپنی امت کو یہ اعلان فرما دو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ اپنے بندوں سے، اپنے حبیب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ لیکن اب ذرا یہ دیکھیے کہ اللہ اپنے بندوں سے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اب اگر بندہ خدا کی نافرمانی کرے یا پھر کوئی بندہ اللہ کے محبوب کی نافرمانی کرے تو پھر اللہ رب العزت اس بندے خدا کو کیسے پسند کرے گا کہ جو اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کرے یا بے ادبی کرے یا کچھ ان کی شان میں بولے۔ تو اللہ رب العزت جب بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے، تو اب اگر بندہ اس کے حبیب کی شان میں کوئی بات کہے تو اللہ رب العزت پھر اس بندے سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے نزدیک حبیب کی محبت تمام محبتوں سے ارفع و اعلیٰ ہے، اور اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ میرے محبوب سے بے پناہ محبت کرو۔ اگر تم مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو میرے محبوب کو جی جان توڑ کے محبت کرو اور اس کے حکم کی پیروی کرو، اس کی بات مانو، اس کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، بلکہ ہر قول و فعل پر میرے محبوب کی بات پر عمل کرو، اس پر گامزن ہو جاؤ۔ تو اب میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت جل مجدہ کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے محبوب کو حاصل کرنا پڑے گا، اس کے محبوب سے محبت کرنا پڑے گی، جب جا کے آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ نصیب ہوگا جیسا کہ بزرگان دین نے لکھا ہے اور بزرگان دین نے وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے۔ اب آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے، کسی کتب کو اٹھا کے دیکھیے، حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اولاد، بھائی بہن، مال و زر، دولت سے زیادہ مجھے محبت نہ کر لے، مجھ سے پیار نہ کر لے، مجھے ان تمام چیزوں پر فوقیت نہ دے دے، اس وقت تک کوئی بھی انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔
تو تمام کائنات میں ہر شے سے زیادہ حضور سے محبت کرنا ہوگی، جب جا کے وہ کامل مومن مسلمان ہو سکتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، اب محبتوں کے رنگ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر اتنی برائیاں تھیں، اتنی ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے خون ریزی کی عادتیں تھیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایسا محبوب عطا فرمایا جو تمام محبوبوں کا محبوب ہے، تمام خلیلوں کا خلیل ہے۔ اس کی آمد سے کروڑوں مرض، کروڑوں بیماریاں، کروڑوں جو آپس میں جھگڑے تھے وہ دور ہو گئے اور دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک اللہ کے محبوب کا ذکر روئے زمین پر رہے گا، بلائیں مصیبتیں ٹلتی رہیں گی، دور بھاگتی رہیں گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے محبوب کا اور اللہ کا ہم ذکر کریں گے۔ حضرات محترم، آپ ذرا غور فرمائیے کہ ملک عرب میں، پوری دنیا میں ایک عجیب سا کلچر تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اگر بچی پیدا ہوتی تو گڑھے کے اندر اپنی سگی بیٹی کو قبر کے اندر، اس گڑھے کے اندر، مٹی کے اندر دبا دیا کرتے تھے، اور اگر باپ مر گیا اور اس نے ترکے میں جو مال چھوڑا وہ تو ترکے میں تقسیم کرتے ہی تھے، یہاں تک کہ ماؤں کو بھی تقسیم کر لیا کرتے تھے، اور ان گنت لوگوں سے شادی کرنے کا رواج تھا، اور ایک دوسرے کا مال چھیننا، شراب نوشی، زنا کاری، ظلم ذاتی، عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کو منحوس سمجھتے، اس کے ہاتھ کا پانی نہ پیتے، اور اس بات پر اسے آمادہ کرتے کہ وہ اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ جل جائے، اور اس کے لیے مرثیہ پڑھتے۔ اس طرح سے برائیاں بھری ہوئی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تھا کہ لوگ طرح طرح سے اپنے معبودان باطلہ کو پوجتے تھے۔ کوئی تو بتوں کو پوجتا، کوئی سمندروں کے پانی کو، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی ستارے کو، کوئی مورتیوں کو۔ اس طرح سے برائیوں میں لوگ مبتلا تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کیا کہ جو چیز ختم ہو جاتی ہو پھر نکل آتی ہو، یہ بے جان پتھر جو اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ ایسے باطل معبودوں کی عبادت نہ کرو، اس کی عبادت کرو جس نے ان پتھروں کو بھی پیدا کیا، تم کو بھی پیدا کیا، اور دنیا کی ہر شے کو اس نے پیدا کیا، وہ اللہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر امت کو یہ اعلان کیا، یہ سبق دیا، یہ درس دیا، لیکن آج وہی امت کے چند افراد حضور کی شان میں کیا کچھ نہیں کہہ دیتے ہیں، اور جو ہے ان کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، اس کا انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، محبتوں کے رنگ دیکھیے، حضور سے سچی محبت تو صحابہ نے کی ہے، آپ کو محبتوں کے رنگ دکھائیں۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق اور ان کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے ہیں، اور عبد الرحمن اپنے باپ ابو بکر صدیق سے عرض کرتے ہیں، ابا جان، میرا آپ پر ایک احسان ہے اور میری آپ پر ایک مہربانی ہے۔ تو باپ نے کہا، بیٹا تیری کیا مہربانی ہے؟ تو کہا، ابا جان، وہ دن یاد فرمائیے جنگ بدر کے میدان میں میں کفار و مشرکین کی طرف سے تھا، آپ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے تھے، اور قریب تھا کہ میں آپ کی گردن تن سے جدا کر دیتا، آپ نہتے تھے، آپ میرے
تلوار کی زد میں کئی بار آئے، لیکن میں نے نہیں آپ کو قتل کیا، نہیں مارا، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اس وقت باپ کی محبت غالب آ گئی تو میں نے آپ پر ترس کھا کر چھوڑ دیا۔ آج اسی کا پھل، اسی کا ثمرہ ہے کہ آپ میرے نگاہوں کے سامنے ہیں، ورنہ آپ موجود نہ ہوتے۔ سیدنا صدیق اکبر نے بیٹے کی یہ بات سنی تو جلال میں آ جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، تو نے ترس کھایا کہ یہ میرا باپ ہے، اس وجہ سے تو نے میرے اوپر کوئی وار نہیں کیا، لیکن سن، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک بار بھی آ جاتا، تو نہتہ میرے سامنے ایک بار بھی آ جاتا اور مجھے موقع ملتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، کیوں کہ میں یہ سمجھتا تو میرا بیٹا نہیں بلکہ تو میرے رسول کا دشمن ہے، تجھے دشمن سمجھ کے میں تیری گردن اڑا دیتا اور میں تیرا قتل کر دیتا، کبھی نہ تصور کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ ذرا غور کریے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے اندر یہ ذوق اور یہ شوق تھا اور یہ محبتوں کے رنگ تھے کہ صحابہ اکرام اپنے محبوب سے اس قدر محبت فرماتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پھر حضور سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ اور محبتوں کے رنگ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ صحابہ حضور سے کتنا پیار کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عربہ بن مسعود ثقفی نے حضور کو دیکھا کہ حضور کے صحابہ جب حضور وضو فرماتے ہیں تو وضو کا جو پانی ہے وہ صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، برتنوں میں لے لیتے ہیں، ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور جس کو پانی دستیاب نہیں ہوتا، نہیں ملتا، وہ ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے، ٹچ کر کے اپنے بدن پر مر لیتا۔ تو یہ محبت بھرا امڑتا ہوا جب یہ منظر دیکھا، حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ عمل دیکھا تو پوچھا کہ کون سی ایسی شے ہے جس نے تم کو اس بات پر ابھارا کہ تم وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے ہو؟ تو ان صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے مجھے اس بات پر ابھارا۔ تو حضور نے انہیں منع نہیں کیا۔ اور ایک اور کہ ایک شخص حضور کی مجلس میں آیا اور اس نے حضور کو سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ وہ شخص عرض گزار ہوتا ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تیری انگلی میں آگ کا انگارہ ہے، یعنی وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا، اس نے فوراً وہ انگوٹھی پھینک دی، اور جب مجلس اٹھ گئی، برخاست ہو گئی، تو پھر کسی شخص نے اس سے کہا کہ اب انگوٹھی تیرے لیے تو ناجائز ہے، لیکن عورت تو پہن سکتی ہے، جا اپنی بیوی کو اٹھا کے دے دینا۔ تو کہا، واللہ جس چیز کو میرے حضور نے منع فرما دیا میں اس کو ہرگز ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ محبتوں کے رنگ ہیں۔ ایک دن حضور تشریف لے جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا مکان بڑا حسین و جمیل خوبصورت ہے، لیکن وہ چاروں طرف سے بند تھا، اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ حضور نے اس منظر کو دیکھ کے اس کو ناپسند کیا۔ پھر جب حضور تشریف لے گئے تو کسی شخص نے اس مکان مالک کو بتایا کہ حضور کا ادھر سے گزر ہوا، تیرا مکان دیکھا، انہوں نے ناپسند کیا۔ اتنا اس شخص نے سنا، اس نے اس مسئلے کی تحقیق نہیں کی، بلکہ کدال لیا اور اپنے مکان کو توڑ کے ملبے کا ڈھیر بنا دیا، زمین سے ملا دیا۔ پھر حضور کا کچھ دن کے بعد جب گزر ہوا تو دیکھتے ہیں وہ مکان ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا، حضور نے اس شخص کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ میں نے تیرا مکان دیکھا تھا، اچھا مکان تھا، لیکن تو نے اس کو توڑ دیا۔
پھر وہ شخص عرض کرتا حضور میں نے سنا تھا کہ آپ کو ناپسند تھا اس لیے میں نے اس کو توڑ دیا۔ اب حضور کو ناپسند تھا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا حضور کو کیا کیا پسند ہے، ہم کہاں تک حضور سے محبت کرتے ہیں۔ جب سلام کی باری آتی ہے تو سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ جمعے کے دن دیکھیے، جب صلاۃ و سلام پڑھنے کی باری آتی ہے تو چند لوگ پڑھتے ہیں، سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ صبح فجر میں ہر دن کا یہی معاملہ ہے، روزمرہ کا یہی معاملہ ہے۔ دعا کے بعد کوئی بھی شخص مسجد میں دکھائی نہیں دیتا، اور تو اور اب مسجدوں سے سلام کی صدائیں کہاں بلند ہوتی ہیں، لوگوں نے سلام پڑھنا ختم کر دیا۔ میں نے یہ بات آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ جب انسان درود پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے، اور سلام کہتا ہے، سلام پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے تو جواب ملتا ہے۔ اور حضور تو عرفہ و اعلیٰ ہیں تمام امت میں اور تمام مومنین مسلمات میں، تو اگر ہم حضور کو سلام کریں گے تو حضور کتنا بہتر جواب دیں گے، یہ تو آپ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرات محترم، اور محبتوں کے رنگ دیکھیے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نے صبح کے وقت مجھے حکم فرمایا، حکم بھجوایا کہ فلاں جنگ پر، فلاں مہم پر چلے جانا، اور کچھ لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے، تو میں نے تمام لوگوں کو بھیج دیا، خود نہیں گیا۔ جمعے کا دن تھا، اس نیت سے کہ حضور کے پیچھے نماز جمعہ ادا کریں گے، اور میرے پاس اونٹنی تھی کہ میں اونٹنی سے سوار ہو کر جلدی سے ان کا سنگ پکڑ لوں گا، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اس نیت سے میں جو تھا جنگ میں نہیں گیا۔ جب میں جمعے کے وقت نماز پڑھنے گیا تو نماز کے بعد حضور نے جب مجھے ملاحظہ فرمایا، دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ فلاں جنگ میں، فلاں مہم میں چلے جانا، لیکن تم نہیں گئے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس لیے نہیں گیا کہ میں نے سوچا جمعہ ہے، جمعہ آپ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی کچھ برکتیں ملیں گی، اور خطبہ سنیں گے، کچھ علم کی شعائیں ملیں گی، حضور اس لیے میں نہیں گیا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جب میں نے تم سے کہا تھا صبح کے وقت چلے جانا، تم نہیں گئے۔ اے عبداللہ بن رواحہ، اے عبداللہ بن رواحہ، سنو، زمین و آسمان میں جتنا بھی سونا ہے، اس سارے سونے کو زمین کی کوکھ سے نکال کر تم راہ خدا میں خرچ کر دو، تب بھی تم وہ ثواب نہیں پاؤ گے جو پہلے جانے والوں کو ثواب ملا ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ محبتوں کے رنگ ہیں۔ اور سنیے، ایک شخص کہتا ہے مجھے دو باتیں یاد آتی ہیں، تو میں وہ یاد کر کے، ان میں سے ایک ایسی بات ہے جب میں یاد کرتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے، اور ان میں سے ایک بات ایسی ہے جب میں یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ان میں سے وہ بات جو یاد کرتا ہے اس کے آنسو نہیں رکتے، وہ یہ بات ہے کہ میری ایک بیوی، میں کہیں دوسرے ملک میں جا رہا تھا، میری بیوی حمل سے تھی اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا، میں اسی حال میں اسے چھوڑ کے گیا۔ میں کئی سال کے بعد لوٹا، جب میں لوٹا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے صحن میں ایک چھوٹی سی بیٹی جو اپنی طوطلی زبان سے بڑی نرم و نازک لہجے میں بولتی ہے، تو میں نے جب یہ ملاحظہ کیا، دیکھا اور معلوم کیا تو وہ بیٹی میری تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو میں نے دستک دی تو وہ بیٹی نکل کے آئی، پوچھا کون؟ میں نے کہا میں مکان کا مالک۔ تو کہا میں مکان مالک کی بیٹی ہوں۔ تو جب میں نے یہ بات کہی کہ میں مکان مالک ہوں تو وہ چھوٹی سی بچی سمجھ گئی یہ میرا باپ ہے، میرے قدموں سے لپٹ گئی، اور لپٹنے کے بعد کہنے لگی ابا جان آپ کہاں تھے؟ میں نے ہر دن آپ کی راہیں تکیں، میں نے ہر دن آپ کا انتظار کیا۔ اس کی لبوں میں اتنی مٹھاس تھی، اس کے بول میں اتنی شیریں تھی کہ اگر پتھر دل ہوتا وہ بھی پگھل جاتا، لیکن میں دیکھ کر پگھلا نہیں، بلکہ میں نے اس کو بھی جھڑکا اور اپنی بیوی کو اوپر غرایا، اور میں نے اس سے کہا تو نے کس سانپ کو جنم دیا ہے؟ اور میں اسی طاق میں رہا کہ میں اس کو کسی طرح سے مٹی کے اندر دبا دوں، اور میں اسی
کوشش میں لگا رہا۔ مجھے ایک دن موقع نصیب ہوا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جنگل کی اور لے گیا۔ بیٹی تو یہ سمجھ رہی تھی میرا باپ مجھے نانی کے گھر لے جا رہا ہے، یا میرا باپ جو ہے مجھے کھلونے اور کچھ کھانے پینے کا سامان دنالے لے جا رہا ہے، لیکن وہ یہ تصور میں تھی میں تو اس کا قتل کرنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ تو میرا پتھر دل ہوتا وہ بھی پسی جاتا، لیکن میں معاشرے کا جکڑا ہوا تھا۔ میں نے خود بھی بے شمار بچوں کو قبر کے اندر زندہ درگور کیا تھا، اور معاشرے میں اس کی بڑی عزت و شان و شوکت مانی جاتی جو اپنی بچی کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیتا۔ میں اسی باتوں کا اسیر تھا اور انہی بندھنوں میں بندھا ہوا تھا۔ تو میں اس کو جنگل میں لے گیا، میں نے گڑھا کھودا، اور تپتی ہوئی دھوپ میں جب میری بچی چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرا منہ پوچھتی اور مجھے پیار کرتی اور کہتی مشقت نہ اٹھاؤ بابا جان، یہ کام پھر کبھی کر لینا۔ جب گڑھا کھد گیا تو میری بیٹی نے ایک ٹھنڈی آہ لی اور اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اس لیے کہ باپ کی مشقت ہلکی ہوئی تو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن میں نے اس کو اسی گڑھے میں پھینک دیا، اور وہ بچی اپنے آپ سے خود اپنے گڑھے میں مٹی ڈالنے لگی۔ وہ سمجھ رہی تھی میرا باپ مجھ سے کھیل کر رہا ہے، مجھے کھلا رہا ہے، مجھ سے مذاق کر رہا ہے، لیکن میں مٹی ڈالتا گیا یہاں تک کہ جب اس کے سینے تک مٹی پہنچ گئی تو وہ گھبرائی اور وہ ڈری کہ میرا باپ تو کوئی جلاد ہے، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اس نے ننھے ننھے ہاتھوں کی بھیک مانگتے ہوئے مجھ سے کہا اے میرے بابا جان، میں آپ سے زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ آپ کے پاس نہیں آؤں گی، آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، آپ سے کبھی بابا جان نہیں کہوں گی۔ لیکن اس کی ان تمام باتوں کا اثر میرے دل پر بالکل بھی نہ پڑا، اور میں نے اپنی بیٹی کو اسی زندہ قبر اور مٹی کے اندر دبا دیا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اے مولا کب تک اس طرح کے باپ اپنی بچیوں پر ظلم کرتے رہیں گے، یا اللہ کوئی حامی و ناصر مددگار بھیج دے تاکہ وہ بچوں کی پرورش کرے، بچوں کی عزت و عظمت کرے۔ اسی لیے تو حضور دنیا کے اندر تشریف لائے اور حضور نے اعلان فرمایا جو اپنی بچی کی پرورش کرے گا اور اس کی صحیح پرورش کرے گا اللہ اسے جنت میں بہترین محل عطا فرمائے گا۔ اگر 2 کی کرے گا تو 2 محل، 3 کی کرے گا 3 محل۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا جب بچیوں کو قبر کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم کہیں کہ بچی جو ہے اللہ کی رحمت ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ اس معاشرے میں ہر بچی کو لوگ عزت دیتے ہیں، ہر بچی کو لوگ عظمت و بزرگی دیتے ہیں، اسے پڑھاتے ہیں، اسے جو ہے رفعت و بلندی کے مقام پر رکھتے ہیں۔ تو یہ بات کہنا آج آسان ہے، اس زمانے میں یہ بات کہنا بڑی مشکل تھی جب لوگ اب فخر کیا کرتے تھے اپنی بیٹی کو زندہ قبر کے اندر دفن کرنے پر۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ایک صحابی رسول اور سامنے آتے ہیں، الصاصہ بن ناجیہ۔ یہ صاصہ بن ناجیہ ایک سلیم طبیعت اور اچھی عادت کے صحابی رسول تھے، لیکن اسلام نہیں لائے۔ اسلام لانے سے قبل کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر حالت کفر میں کوئی انسان نیک کام کرے تو کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا بات بتائیے، بات کیا ہے؟ تو وہ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری ایک دن شام کے وقت 2 اونٹنی جو حمل سے تھیں وہ گم ہو گئیں، میں ان کی تلاش میں نکلا، میں ان کی جستجو میں نکلا، میں نے شہر میں دیکھا، گاؤں بستی میں دیکھا، لوگوں کے مکان پر گیا تو دیکھا ایک مکان پر میری 2 اونٹنی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس مکان مالک سے کہا یہ 2 اونٹنی جو تیرے پاس ہیں وہ میری ہیں۔ اس نے کہا اچھا آپ کی ہیں، وہ دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ تو اتنے میں ایک عورت اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس عورت نے کہا کہ بھائی آج آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوگی؟ تو وہ شخص بولا ہاں اگر بیٹی کی ولادت ہوئی تو مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، اور اگر بیٹی کی ولادت ہوئی تو میں اس کو قبر کے اندر زندہ دفن کر دوں گا اور اسے فوراً مار دوں گا، اس کی چیخ بھی نہیں سننے دوں گا، اور نہ یہاں زمین پر اس کی کوئی آواز نکلے میرے مکان پر، اس سے پہلے میں اس کو دفن کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں،
صعصع بن ناجیہ وہیں موجود تھے۔ یہ منظر جب انہوں نے دیکھا تو وہ وہیں موجود کھڑے رہے، اور یہ منظر کے اس پرفتن دور اور اس منظر کا کیا معاملہ ہونے والا تھا، اور آپ اس لیے کھڑے رہے۔ اتنے میں ایک لونڈی اندر سے بچی کو لاتی ہے، اور وہ جو ہے مارنا ہی چاہتا تھا یا اس کے گلے پر پیر دبانا چاہتا تھا۔ فوراً صعصع بن ناجیہ نے اس بچی کو سینے سے لگا لیا اور کہا، بدبخت، تو اس کو مارنا چاہتے ہیں، معصوم سی پھول سی بچی، اس کو مار کے تجھے کیا ملے گا؟ تو وہ شخص بولتا ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں کچھ بھی کروں تو کون ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے تیری بیٹی ہے، لیکن میں اس کو لینا چاہتا ہوں، بول اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو وہ شخص قیمت بولتا ہے، تو آپ اس کی قیمت میں وہ 2 اونٹنی جو حمل سے تھی وہ دے دیتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے، نہیں، جس اونٹ پر تو سرخ اونٹ پر سوار ہو کر کے آیا ہے وہ اونٹ بھی مجھے دے۔ اللہ اکبر۔ صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں، میں نے وہ اونٹ بھی یا رسول اللہ دے دیا، اور میں نے اس بچی کی پرورش کری، اور وہ بچی مجھ سے کھیلتی، مجھ سے پیار کرتی، یا رسول اللہ۔ پھر میں گشت کرنے لگا، ہر جگہ پر میں جاتا دیکھتا کہ بچیوں پر کہیں ظلم ہوتا، میں اس بچیوں کو 2 3 اونٹ میں لے کر کے آتا، یا رسول اللہ۔ اس طرح سے میں نے 360 لڑکیوں کی پرورش کی، یا رسول اللہ۔ کیا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا؟ اور کل قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے صعصع بن ناجیہ، یہ تیرا عمل بھی قبول ہوگا اور اللہ تجھے اس کا اجر بھی دے گا۔ اور عمل تو قبول ہو ہی گیا کہ اللہ نے تجھے اسلام کی دولت دے دی، ان بچوں کی پرورش کی برکت ہے، تو آج مسلمان ہے۔ اسلام کی تجھ کو جو دولت ملی ہے انہیں بچیوں کی پرورش کی وجہ سے دولت ملی ہے۔ حضرات محترم، یہ محبتوں کے رنگ ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، تشدد کے پہاڑ توڑتے تھے، لیکن آج کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، سارے لوگ محبت سے پیش آتے ہیں۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے، ایک برادری دوسری برادری سے محبت کرتی ہے، کوئی برادری کسی برادری کو حقیر نہیں سمجھتی، گورا کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور اس زمانے میں گورے کالے پر فوقیت ہوتی تھی، اور آج الحمدللہ سب ایک دوسرے سے محبت سے۔ 2 ننھے صحابی، 2 ننھے مجاہد کا وہ واقعہ بھی نہیں بھلایا جا سکتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر 2 چھوٹے کمسن سے بچے ننھے مجاہد عبدالرحمن کے پاس، عبداللہ بن مسعود کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، چچا جان، وہ نبی کا دشمن، وہ نبی کا جو دشمن ہے وہ کہاں ہے؟ جس کا نام ابو جہل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی رسول ان دونوں نوجوان چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھتے ہیں، اے بیٹا تم ان کا کیا کرو گے؟ وہ تو بڑی عمر کے ہیں، اور جو ہے وہ ایک بڑی عمر کے سردار